مجھے سیکھنا ہے آپ سے. Huh? I'm using my so gentle hands. Gentle hands, very good. My teacher says that. صحیح تو کہتی ہیں آیا کی ٹیچر. تھوڑا سا اور اگر ایک دن پکوڑے نہ بنے تو اس کے بغیر بھی گزارا کر لیجیے, روزہ آپ کا پھر بھی ہو جائے گا. لیکن السلام علیکم, کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. میرا نام ہے صبا اور میرا پیج ہے خیال بائی صبا. تو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جناب پہلے آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پہ بھی ساتھ ہی ساتھ کلک کر لیں. تو آج ہم رمضان کی کوکنگ کے متعلق بات کر رہے ہیں کینیڈا میں. اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ کام کی بات ہو جائے. وہ کام کی بات یہ ہے کہ کھانا, اور خاص طور پہ رمضان میں افطار اور کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی خوبصورت نعمت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے جو 2 تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس میں سے ایک ہے. یعنی ایک خوشی اس کو افطار کے وقت مل جاتی ہے اور ایک کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اب یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ اور افطاری بے شک رمضان کا ایک بہت ہی, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مسرت کہا ہے تو پھر ہم لوگ بھی کیوں پیچھے رہے ہیں اس مسرت کو منانے کے لیے یا اپنے بچوں تک اس کو پہنچانے کے لیے. تو لیکن مقصد ہمارے روزے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو فوکس ہے وہ کھانا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ دھیان میں رہے. دوسرا یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو بات میں نے بہت دیکھی ہے اور مجھے وہ بہت تکلیف دیتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس بارے میں سوچیں, وہ یہ ہے کہ جب بہت محنت کر کے اور بہت زیادہ دل لگا کے چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جب ہم خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں وہ کھانے بیٹھتے ہیں اور جب وہ افطار کے وقت مین میخ نکالتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں یا یہ کہ اپنے کہیں کہیں بہت جہالت ہے کہ وہ غصے کا اظہار کر کے نہ صرف افطار کے وقت اور کھانوں کے ٹائم پہ بھی اگر کھانا پسند نہیں آتا تو اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے, یا میں اگر بہت صاف ہوں تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور کہیں کہیں اب بھی جو ہے نا وہ لوگ اپنے غصے کے اظہار کے طور پہ کھانے کو پھینک دیتے ہیں یا اس کو اپنے سے دور, مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو لیکن یہ ریالٹی ہے اور پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے. ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے مردوں کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح گھر کی خواتین کا بھی روزہ ہوتا ہے. اور جو گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں, اس موسم کے روزے ہوتے ہیں, اس میں وہ اتنی محنت کر کے جو ہے نا وہ آپ کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی ہیں, پکاتی ہیں, اور جب وہ آپ کے سامنے سرو کی جاتی ہیں تو اگر تھوڑا بہت نمک کم ہے, کسی میں مرچیں کم ہے, کسی میں کچھ رہ گئی ہے کسر, تو وہ آپ دوسرے لوازمات کے ذریعے سے پوری کر سکتے ہیں. چٹنی, کیچپ, رائتا, ان سب چیزوں کے ذریعے سے پوری کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ اپنی زبان کی کڑواہٹ بھی شامل کریں لہجے کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کو تکلیف دیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تھکن اور وہ ساری چیزیں آپ محسوس نہیں کر سکتے جو اس بنانے والے نے محسوس کی ہوتی ہیں. تو پلیز 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 مائنڈ فل رہیے گا. ایک دن کسی چیز میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کو درگزر کریں. یہ بھی روزے کا ہی ایک حصہ ہے, ایک جز ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کی عادت کو اور ان کے رویے کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کھانا پسند نہیں ہے تو آپ چپ ہو جائیے, نہ کھائیے, بولیے نہیں, اس کو تنقید نہ کیجیے. لیکن یہ کہ میں نے بہت سارے ریلیجس لوگ دیکھیں جو اس معاملے میں آ کے اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی یہی عادت سیکھتے ہیں, یہی رویہ اپناتے ہیں, اور پھر اگلی نسل میں بھی ایک جو ہے نا اس کے لیے کسی کے لیے ایک تنقید نگاہ قسم کا شوہر تیار ہو رہا ہوتا ہے. تو پلیز اس بارے میں سوچیں. اور خواتین بھی ہم لوگ جو برے یا منفی رویے ہوتے ہیں نا ان کی جب نگہداشت کی جاتی ہے تو وہ عادت بن جاتے ہیں. تو اگر آپ اس رویے کا سامنا بڑی خوش دلی سے کر رہی ہیں یا آپ اس چیز پہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ میرے میاں تو ذرا سا کچھ ادھر نہیں کرتے اور آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتی ہیں, تو وہ جملے جا کے جو ہے نا وہ کسی کی پرسنالٹی اور ذہن میں نا وہ ثبت ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ کار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی نہیں بھی کرنا ہوتا نا تو وہ رویہ دوبارہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر یہی رویہ ہماری نسلیں بھی سیکھتی ہیں.
تو اگر اس طرح کا ہے تو رسان سے سمجھانے کی کوشش کریں، اس بارے میں بات کریں اور اس بارے میں سوچیں. تو چلیے جناب ہم چلتے ہیں کوکنگ کی طرف. ہم کیا کیا بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، سارا گھر مل کے بنا رہے ہیں الحمدللہ. جب کھاتے سب ہیں تو پھر بنانا بھی سب کو چاہیے. اگر کوئی بنا نہیں سکتا تو اس کو مدد ضرور کرنی چاہیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بچوں کو خاص طور پہ ضرور ساتھ لگائیں. اس طرح وہ سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھ بھی آتی ہے اور ان کے اندر ایک مدد کا یا کام کرنے کا رویہ بھی جو ہے وہ ایک عادت بن کے پنپتا ہے. تو چلتے ہیں پھر. Done? Wow. Oh. This is more better. Okay. एक छोटा सा चाहिए मुझे. تو جناب امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اس پہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور ساتھ ساتھ ایک بہت 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 امپورٹنٹ بات ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ جب اپنا دسترخوان آپ وسیع کریں، اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں برکت دے، تو اپنے آس پاس ضرور نظر ڈال لیجئے. قریبی لوگوں کو دیکھ لیجئے، رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، گھر میں کام کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، کچھ دوستوں سے پوچھ لیجئے. اور کسی کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو کہ وہ تھوڑا سا جدوجہد کے وقت سے گزر رہا ہے تو پوچھے بغیر جو ہے نا اس طرح سے اس کی مدد کر دیجئے کہ اس کو اس کے بارے میں احساس نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو جائے. کیونکہ جب ہمارے دسترخوان وسیع ہوں اور جب ہمارے دسترخوان میں برکت ہو تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بہت کوئی پیارا اسی معاملے میں اسٹرگل کر رہا ہو. تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. خوش رہیے، خیال رکھیں.